بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت کے متعلق ایک دو دن مختصراً آپ سے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ آج شاید 12 ربیع الاول ہے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں، آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، تو تھوڑی سی صرف اس پر بات نہیں بلکہ اصلاح اپنی بھی اور آپ سننے والوں کی بھی۔ قرآن کریم میں ہمیں دو چیزیں رسول اللہ کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ہمیں جو قرآن کریم نے بارہا کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ہر معاملے کے اندر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے دین کے کسی معاملے میں، پھر کیا کریں جی؟ ایک کہتا یہ جائز ہے، ایک کہتا ناجائز ہے، کچھ کہتے حرام ہے، کچھ کہتا حلال ہے۔ جب مسلمانوں کا آپس میں دین کے کسی معاملے میں اختلاف ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ قرآن میں دیکھو، قرآن میں جواب نہیں ملتا، نبی کے فرمان میں دیکھو، آپ کو اپنے اختلاف کا ہر معاملہ قرآن اور حدیث کا اس سے حل مل جائے گا۔ اگر معاملہ ہوا دین کا، اگر معاملہ دین کا نہ ہوا تو پھر قرآن حدیث کے اندر ڈھونڈنا فضول ہے، پھر آپ کو اپنی نفسانی خواہشوں کی تسکین قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گی، آپ کو دین کا معاملہ قرآن میں ملے گا، دین کا معاملہ حدیث میں ملے گا۔ اب یہ جو 12 ربیع الاول کے متعلق ہمارے درمیان اور بریلوی حضرات کے درمیان ایک بات چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس پر خوشی منانے کے اعتبار سے، اب وہ لوگ کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں محفل میلاد، یہ جو مروجہ ہم عید جشن عید مناتے ہیں یہ مروجہ ہے، یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا نظریہ اہل سنت کا، علماء دیوبند کا یہ ہے اور اسی پر قائم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی جو عید میلاد النبی کی خوشی نہیں مناتے وہ گستاخ ہیں اور کافر ہیں، ان کا نزدیک ڈائریکٹ فتویٰ ہے۔ ہم منانے والے کو کافر نہیں کہتے، نہ منانے والے کو ہم مشرک کہتے ہیں، منانے والے کو یہ کہتے ہیں جی ایک بدعت کا کام ہے اور ایک بدعتی کے درجے میں اس کو رکھ دیں، بہرحال مسلمان سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کی خوشی اور آپ کی آمد کی خوشی جس انسان کو نہیں ہوتی کائنات میں، اس سے بڑھ کر مردود کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا لعین کوئی نہیں ہے جس کو نبی کی آمد پہ خوشی نہ ہو، یا نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور کوئی انسان اور مسلمان اور نبی کا نام لیوا خوش نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن بات یہ ہے، اب سمجھنے کی بات ہے، 2-3 باتیں عرض کروں گا، طبیعت ٹھیک نہیں، صرف آپ نے سمجھنا توجہ کے ساتھ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک نبی پاک سے محبت نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔
نبی السلام کا یہی فرمان ہے، اور فرمایا کہ جس نے نبی السلام کی محبت میں کمی کی اس کا ایمان میں کمی ہے، جس کا تعلق رسول اللہ سے کمزور پڑا اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ سارے نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ اب ان فرامین کے تحت ہم دیکھیں، ہم نبی علیہ السلام سے جو محبت کرتے ہیں یہ محبت کس درجے میں ہے، اس محبت کا مقام کیا ہے۔ ایک محبت ہے جو میں اپنی والدہ سے کرتا ہوں، ایک محبت ہے جو میں اپنے والد سے کرتا ہوں، ایک محبت ہے جو میں اپنی اولاد سے کرتا ہوں، ایک محبت ہے جو میں اپنے استاد سے کرتا ہوں، ایک محبت ہے جو امام اپنے مقتدیوں سے کرتا ہے یا مقتدی اپنے امام سے کرتے ہیں۔ ایک محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اس کو ایک محبت اس کو الگ رکھو، اور ایک محبت ہے جو میں اللہ کی ذات سے کرتا ہوں، ایک محبت ہے جو میں نبی علیہ السلام کی ذات سے کرتا ہوں، ایک محبت ہے جو میں اصحاب رسول سے کرتا ہوں، جو میں قرآن کریم سے کرتا ہوں۔ اب ان دو محبتوں کو بالکل الگ ترازو میں رکھے۔ اب ایک بندے کو میں پوچھتا ہوں بھئی تو اپنی ماں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، آپ اپنی والدہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ میری والدہ نے مجھے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، میری مشقتیں برداشت کی، جنم کی تکلیفیں برداشت کی، پھر پیدائش کے بعد میری پرورش کی تکلیفیں برداشت کی، میری ماں نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ اور پھر یہ قرآن میرے سامنے ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی ماں سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتا، میں اس وجہ سے اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا کہ میری ماں نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائی، نہیں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں۔ اگر ایک ماں بچے کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتی، ایک ماں بچے کے لیے پریشان نہیں ہوتی، وہ بچے کی خدمت نہیں کرتی، کیا بچہ اس سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا بچہ اس کو لاتے مارے گا؟ کیا ہمارا دین کہتا ہے کہ تیری ماں نے تیری خدمت نہیں کی تو ماں کو اٹھا کے باہر پھینک؟ نہیں، ماں سے خدمت کی وجہ سے محبت نہیں، ماں سے اللہ کے حکم کی وجہ سے محبت۔ باپ سے اس وجہ سے محبت نہیں کہ وہ کما کے لاتا ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے باپ معذور ہے، گھر میں پڑے ہوئے کچھ نہیں کماتے، کیا ان کو یہ حکم ہے کہ تم اپنے باپ کو اٹھا کے پھینک دو، محبت نہیں کرو؟ نہیں، ہم باپ سے محبت ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، ہمیں ماں باپ سے محبت ہے رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے، ہمیں استاد سے محبت ہے۔ اب بہت سارے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کلاسوں میں کہ وہ بچوں کو کچھ نہیں پڑھاتے، وہ آتے ہیں اپنا ٹائم پورا کرتے نکل جاتے، لیکن پھر بھی ہمیں ہمارے دین نے حکم دیا کہ اس استاد کا بھی ادب و احترام کرو جس نے تمہیں ایک لفظ سکھایا ہو، ایک لفظ۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بعض استاد کے پڑھانے کی وجہ سے استاد کی خدمت نہیں ہے۔ اب آپ سارے مقتدی ہیں میرے، آپ کو یہ حکم ہے کہ اپنے امام سے محبت کرو، دین کا تقاضا ہے۔ اپنے آپ کو دین کی بات نہیں بتاتا، صرف نماز پڑھاتا ہوں جاتا ہوں، آپ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہمیں کچھ بتاتا ہی نہیں، چھوڑو جی اس کو کھٹے لے لگاؤ۔ نہیں، امام ہے، آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، اب آپ کو کچھ بتا رہا ہے نہیں بتا رہا، آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اسی طرح امام کو حکم ہے اپنے مقتدیوں کی ہدایت کے لیے، دنیا آخرت کی بہتری کے لیے اللہ سے سوال کرے۔ جو امام اپنے مقتدیوں کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اگر میں یہ کہوں یار میرے مقتدی میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، میں ان کے لیے کیوں دعا کروں؟ نہیں، اس لیے کہ یہ میرے ساتھ تعاون کرے پھر میں ان کے ساتھ محبت کروں گا، نہیں کرے پھر نہیں کروں گا۔ تعاون کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اب اسی درجے میں رسول اللہ کی محبت کو رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بھی ہے، اللہ کی قسم اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز رسول اللہ کے قدموں کی خاک پر قربان، قربان سعادت ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کوئی خاندانی تعلق ہے، کوئی نسبی تعلق ہے، کوئی علاقائی تعلق ہے، کوئی زبان کا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا؟ وہ تعلق ہے ایمان کا۔ اس ایمان کی بنیاد پر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے محبت زیادہ کی اس کا ایمان زیادہ، جس نے محبت کم کی اس کا ایمان کمزور۔ تو یہ تعلق ہمارا ہو گیا رسول اللہ کے ساتھ محبت ایمانی۔ اب جب محبت ایمانی ہے تو میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، نماز میں پڑھتا ہوں ایمان کے بعد اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھتا ہوں ایمان کے بعد اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں ایمان کے بعد اللہ کا حکم ہے۔ اب نماز میں پڑھوں گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دوں پیچھے بھاگ لوں جی،
اللہ اکبر کہ ہاتھ پیچھے باندھ لوں. ایک صاحب مجھے کہے یار تو ہاتھ پیچھے کیوں باندھ رہا ہے؟ یار کھڑا تو ہوں نا صف کے اندر، صف میں تو کھڑا ہوں، میری مرضی میں ہاتھ پیچھے باندھوں، ادھر باندھوں ادھر باندھوں، تمہیں کیا؟ تو تم کیا کہو گے؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے اور ایمان ہی تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہاتھ ادھر باندھو ادھر باندھو ادھر باندھو، لیکن باندھو سامنے. یہی چیز ہے نا. تو جب ایمان کے بعد رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے ضرور قرار دی گئی، تو جس طرح ہمیں دین اسلام نے باقی چیزیں سکھائی، اس طرح نبی اسلام کی محبت بھی سکھائی. نبی اسلام کی محبت لاوارث اسلام نے نہیں چھوڑی کہ بھائی تم اپنی مرضی سے نبی سے محبت کر لو، جیسے کرنی ہے کرو. جیسے کرنی ہے ویسے کرنے کا معاملہ نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں جی، ان جو دنوں کے اندر جو ہم سے سوال ہوتا ہے، اب سوال بڑا آسان سا ہے. نبی علیہ السلام کی محبت اور نبی علیہ السلام کی آنے کی یہ جو خوشی ہم مناتے ہیں، یہ خوشی منانا اطاعت ہے یا نفرت؟ اطاعت ہے، ظاہر بات ہے. اب اطاعت کے اندر ثواب ہے یا گناہ؟ ثواب ہے. ثواب کا کام ہے، ہمیں نبی نے بتایا یا نہیں؟ بس اتنا سا معاملہ ہے. ثواب کا کام اور نبی علیہ السلام نہ بتائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنا کام پورا کر کے نہیں گئے، نعوذ باللہ. جب کام ثواب کا ہے، رسول اللہ کی اپنی زندگی کے اندر نبوت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا ہے. 23 مرتبہ یہ دن آیا. اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے نہیں کیا. ایک صاحب سے کسی نے سوال کر دیا، وہ بڑے علمی آدمی تھے، بڑے فقیہ، پتہ نہیں کون سے فقیہ تھے، کون سی فقہ پڑھی تھی، ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور اس کو کہا کہ بھائی نبی السلام کے دور میں نہیں تو یہ ناجائز ہو گیا، تو نبی کے دور میں تو تو بھی نہیں تھا، تو بھی ناجائز. یا خدا کے بندو، یہ کوئی سوال ہوتا ہے؟ ہم ایمان کے متعلق سوال کرتے ہیں، لطیفے نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے متعلق ایک چیز ہمیں ضرور بتائی. ایک چیز صحابہ نے سوال کیا، حضرت ابو بکر نے سوال کیا، صحابہ کا سردار ہے، امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. سوال ہو گیا، اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا. بس اللہ کے نبی نے اپنی ولادت یہی بتائی. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یہ کریں یا دوسرا کام کریں جو ہوتا ہے. آج مجھے ایک صاحب نے اشتہار بھیجا، ساری عورتوں کی تصویر ہے اور ان کے اوپر لکھا ہے یہ محترمہ فلاں صاحبہ، محترمہ فلاں صاحبہ یہ بیان کریں گی، یہ نعت پڑھیں گی. اور عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں، نیچے لکھا ہوا ہے کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام، مردوں کے لیے پردے کا انتظام. میں نے کہا یہ بات تو صحیح لکھی، آج کے دور میں مردوں کو ہی پردہ کرنا، کیونکہ ہم سے عورتوں کا پردہ تو ہوتا نہیں، تو ہمیں خود ہی پردہ کرنے کی ضرورت. اور انہوں نے بھی نیچے لکھا کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا. تو یہ چیزیں، اب دیکھو میں دو چیزیں، ایک یہ کہ ہم بازار کے اندر جا کر ناچیں، کھائیں، جوس پھینکیں، پانی پھینکیں، پاپڑ ہضم کریں، لے کے آئیں. ایک یہ ہے نبی اسلام سے محبت کا اظہار. دوسرا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک بیٹھ کر پڑھیں. ایک یہ کہ ہم بازاروں کو آباد کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. بس یہ دو طریقے ہیں. اب بازار کو آباد کرنے والے کو آپ محب کہتے ہیں اور مسجد کو آباد کرنے والے کو آپ محب نہیں کہتے. ایک لائٹنگ کرتا ہے بجلی سے اور ایک لائٹنگ کرتا ہے درود پاک سے. درود کا نور زیادہ ہے یا بلب کا نور زیادہ ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیتوں کا نور زیادہ ہے یا لائٹنگ کا نور زیادہ ہے؟ تم قرآن کی آیتوں سے نور کیوں نہیں کرتے؟ تم درود پاک سے نور کیوں نہیں کرتے؟ تم بالکل کرو. میں نے جمعے میں بھی کہا، نہ لائٹنگ منع ہے، نہ جھنڈیاں منع ہے، نہ جلوس منع ہے، نہ جلسے منع، سب کرو. لیکن اس سے پہلے جو کام کرنے کے وہ کرو، بعد میں پھر دوسرا کام کرو. تو آج یہی بس اسی پر اکتفا، انشاءاللہ باقی کل جمعے میں تفصیل سے عرض ہوگا. لیکن ابھی ہم نے یہی اپنی نیت کرنی ہے، گھر والوں کو بتانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن بھی ہے، جانے کا دن بھی ہے. دنیا میں آمد کا دن بھی ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا دن بھی ہے. ہم نے آج بھی کل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے
اور ہمیں جب موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں جب موقع ملے ہماری مستورات تم گھروں کے اندر بیٹھ کر ذکر کرنا، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کریں گے۔ بس اس طریقے سے ہم نے یہ ولادت اور وفات کا دن گزارنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار ایسے کرنا ہے۔ ایک یہ کہ میں بازار میں نعرے لگاؤں یا رسول اللہ تیری آمد مرحبا فلاں فلاں یہ نعرے، اور ایک یہ ہے کہ میں کہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے پڑھ لیا، اب اللہ کی قسم فرشتے نے روضہ رسول پر میرا نام لے کر پیش کیا کہ فلاں ابراہیم بن فلاں جگہ سے اللہ کے نبی آپ کے محب نے یہ درود آپ پر بھیجا ہے۔ اب جب رسول اللہ کے سامنے میرا نام لیا جائے گا تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی سعادت ہے؟ بازار کے نعروں سے نام نہیں لیا جائے گا، میں کہوں تیری آمد فلاں آمد، کوئی بھی نہیں، روزے پہ نام نہیں، لیکن درود پڑھوں گا تو روزے پر پہنچایا جائے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے روزے کے قریب مجھ پر درود پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے گا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ ان کا درود مجھ تک نام لے کر پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے درودوں سے اپنے آپ کو اور اپنا نام رسول اللہ کی عدالت کے اندر اور بارگاہ کے اندر پیش کرو، تاکہ کل محشر کے میدان میں رسول اللہ ہماری شفاعت کر سکے، اور انہی کی شفاعت کے صدقے ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ تو اس لیے درود کا اہتمام زیادہ کریں، اور جو سنتیں ہماری زندگیوں سے ترک ہیں ان سنتوں کو اپنانے کا عزم بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری مدد بھی فرمائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہمیں سچی اور پکی عقیدت اور ان کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے نوازی ہیں اشرف بھائی، ان کے لیے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو، اللہ تمام قسم کی تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اللہ حاضرین میں غائبین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، عقیدت اور احترام، اور ان کی ذات کا اور ان کی شریعت کا اور ان کے طریقوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وآلہ وسلم۔